دیکھیے، آپ بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی جی تو اس میں ایک سوال جو بنتا ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے، آدم علیہ السلام کی چرچا کرتے ہیں، تو کیا دنیا آدم علیہ السلام سے مانی جائے یا جو محمد صاحب آئے ہیں ان کے دوارا جو اسلام کا پرچار پرسار کیا گیا وہاں سے اسلام کی شروعات مانی؟ دیکھو، اس میں قرآن میں ذکر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے ذکر، پہلے انسان کو بنانے کا حکم ہے۔ اس میں اللہ نے اس کو بنایا اور جنت میں ڈالا، اور جنت میں ڈال کے یہ بول دیا کہ تم اس میں رہو، مزے سے کھاؤ پیو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک درخت ہے، درخت کا نام آیا ہے قرآن کے اندر، یہ نہیں بتایا کس چیز کا تھا، پورے قرآن میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ان کو رکھا گیا اور انہوں نے وہ غلطی سے وہ درخت کے پاس چلے گئے، یا کیا کھایا یا اس پہ کچھ بھی کیا، تو انہوں نے جنت کو گندہ کر دیا، مطلب کہ لیٹرنگ کر دی۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام تھا، وہ اللہ نے بنایا ہے، اور وہ مسلمان تھا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور رہی بات اسلام کی شروعات کی، اتپتی کی، تو وہ ملتی ہے میں 1400 سال پہلے قرآن کے ہی حکم سے ملتی ہے، وہ بھی محمد صاحب کے جیون سے۔ اس سے پہلے اسلام کا کوئی بھی الفاظ کسی کتاب میں نہیں ملتا، اسلام نہ ہی اللہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ بھائی اللہ ہے، اللہ کا بھی نام نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی ہمیں بھوشیوانی یا کوئی حقیقت نہیں ملتی پہلی کتابوں سے کہ بھائی اس میں اسلام ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ پہلی 3 کتاب آئی ان میں رد و بدل ہو گیا اور بدلاؤ ہو چکے ہیں، بدلاؤ ہوئے کیوں؟ جب وہ بھی اللہ کے کلام تھے اور اللہ کی ہی وانی تھی وہ، تو اس میں بدلاؤ ہوئے کیسے؟ اور چلو ہو بھی گئے تو پھر اب کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں بدلاؤ نہیں ہو سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تو کتابیں میں نے پڑھی نہیں ہیں، تورات زبور انجیل، ان میں تو شاید میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن میں اتنی بدلاؤ کی کارن ہے، بہت زیادہ بدلاؤ کا کارن ہے۔ جیسے کہ نارملی بات ہے، اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں کہ کہہ دو اے نبی ان لوگوں سے جو آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ حیض اور پیریڈ کے مہینوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، ان کے پاس مت جاؤ۔ لیکن وہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 299، 301، اس میں خود ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ان دنوں میں ان کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، مباشرت کر رہے ہیں، مباشرت کا ذکر آیا ہے، اور مباشرت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور ایک ہی برتن میں ساتھ میں بیٹھ کے غسل بھی کر رہے ہیں۔ چلو میں نے مان لیا مسلمان اس پہ یہ کہیں گے کہ بھائی مباشرت کا مطلب سیکس کرنا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، لیکن غسل کیوں کر رہے ہیں؟ غسل تو بھائی سیکس کر کے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر نبی محمد نے سمبند نہیں بنائے، غسل تب بھی ہوتا کہ نارملی آدمی اپنے آپ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہاں بھی غسل ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کیوں کر رہی ہے غسل؟ جبکہ اس کو تو ماہواری آئی ہوئی ہے، اور ماہواری کے دنوں میں اگر وہ غسل کرنا بھی چاہے تو اس کا غسل نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ غسل کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو صاف کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں غسل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وہاں پہ سمبند بنائے گئے، یعنی اللہ کا حکم توڑا خود نبی نے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نبی نے توڑا۔ میں نے جہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جو آپ کی قرآن ہے یہ ایک بار میں نہیں آئی، اتاری گئی، وحی کے روپ میں محمد صاحب کے اوپر جبرائیل کے مادھیم سے اتاری گئی۔ تو جو آپ کی اتاری گئی، اور اس کے بعد اگر میں ترک کی بات کروں کہ اس سمے جو لکھا پڑھی کی چیز ہوتی تھی، نہ اس سمے کاغذ تھا، جو اب سے 1400 برس پہلے دیکھو، نہ کاغذ تھا نہ وہاں پر قلم تھا، تو کس طریقے سے انہوں نے لکھی؟ اور لکھنے کے بعد آج جو پرنٹڈ ورژن ہے، کیا یہ سمبھاونا نہیں ہے کہ یہ نبی کے دوارا جو قرآن و حدیث آپ کی پیش کی گئی وہ، اور اس کے بعد جو پرنٹڈ میڈیا نے جو چھاپی اس میں کہیں سنشودھن ہوا ہو؟ یہ کہنا کہ زیادہ اچت نہیں ہوگا کہ یہ سنشودھن پرنٹنگ میڈیا کے ٹائم پر ہے یا نبی کے سمے پہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس پہ یہ کہوں گا، قرآن جو ہے وہ دھیرے دھیرے 23 سالوں میں پورا ہوا ہے، اللہ کے رسول پہ 23 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے، اور وہ حالات کے انوسار آیا ہے۔ میں یہی ڈیبیٹ کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سمے کا ایسا معاملہ تھا، وہاں پہ ایسا ہوا ہوگا۔ بھائی ہوا ہوگا نہیں، یہاں پہ سیدھی بات ہوتی ہے، وہاں پہ حالات کے انوسار قرآن آیا ہے نبی کے اوپر۔ اگر مان لو دانت ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پہ آیت آ رہی ہے، ان کو سر میں درد ہو رہا ہے، تب بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگائے گئے، اور وہاں پہ بھی اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے، وہ بھی 1 مہینے کے بعد کہ جب اس کو پیریڈ نہیں مطلب آئے تو گواہی آئی، نہیں آتے تو اللہ کے رسول کیا اس کو طلاق دے دیتے؟ تو ایسی چیزیں ہیں، وہ کمپلیٹ ہوا 23 سال کے اندر دھیرے دھیرے نئی چیزوں میں۔ رہی بات لکھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی، اکٹھا کرنے کی، تو اس ٹائم پہ یہ دور تھا کہ کاغذ نہیں تھا، پینسل نہیں تھی، وہ ان کو یاد کرواتے تھے۔ یہ آتا ہے حدیثوں میں، میں یہ نہیں کہتا کہ کیسے یاد کیا ہوگا، کہ ان کو یاد کرواتے تھے جبریل فرشتہ،
کہ آپ اس کو پہلے تو ان سے کہا تھا کہ آپ غار ہیرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ جبریل آتا ہے پہلی بار اور کہتا ہے کہ پڑھو اقرا ربی الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. وہ کہتے ہیں میں امی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو 3 بار کہا، تیسری بار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو بھیچا اور وہ بھیچنے کی وجہ سے ڈر کے بھاگ گئے. تو ایسے ہی دھیرے دھیرے ان کا سلسلہ شروع ہوا نبوت کا، اور جب سلسلہ شروع ہوا تو قرآن کی پہلی وحی ان کے گھر میں آتی ہے تو ان کو یاد کروائی جاتی تھی، اور وہ یاد کر کے ان جو لکھے پڑھے لکھے ہوتے تھے تو وہ چمڑے پہ، پیڑ کے پتوں پہ ان آیتوں کو لکھوا لیا کرتے تھے اور ان کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں ثبوت ملتا ہے، باقی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کمپلیٹ قرآن ہے. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مکمل طور پر ایک بار میں ظاہر نہیں ہوئی، 21 برسوں میں ظاہر ہوئی، اور اس میں جو وحی آتی گئی ان وحی کو سمے سمے پر لکھ کے رکھ کر کے سنیوجت کیا گیا، اور محمد صاحب کے گزرنے کے بعد اس کی کمپائلیشن کی گئی ہے، اکٹھی کتاب بنائی گئی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ایک چیز اور کہوں گا کہ حضرت علی کے پاس ایک قرآن تھا جس کے اندر 17,000 آیتیں تھی، اور یہ جو قرآن ہے یہ ہے ہمارا 6,666 آیتیں ہیں اس کے اندر. یہ اب تم دیکھو 17,000 کہاں 666، کتنا فرق ہے، کتنا کم ہے قرآن. اور ایک آیت بھی ملتی ہے کہ اس کو کھا گئی تھی بکری، کہ وہ تکیے کے نیچے رکھی تھی، اس کو بکری کھا گئی تھی. اب اس کا ہم اگر حساب لیں گے تو وہ آیا ہے حدیثوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہ جو گھر میں پابند رہتی ہے اسلام کے انوسار، اور کوئی محرم اس کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ آنا جانا ہو جائے مکمل اور میں اس کے سامنے ہر ٹائم پردہ نہیں کر سکتی، تو وہ عورت اس کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بچہ ہو، تب اس کے لیے وہ محرم بنے گا. اس آیت کا مطلب یہ تھا. اب وہ قرآن میں ہے نہیں تو ہم کیسے مان لیں مکمل ہے؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی، میں اس بات سے میں اتنا ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ 17,000 کچھ آیتیں جو تھی حضرت علی کے پاس تھی، تو اس پہ آپ کا عقیدہ ہے یا کوئی پرمان ہے؟ عقیدہ تو ہمارا اس قرآن پہ ہے جو ملا مولویوں کے دوارا بتایا گیا، اس کا تو ہمیں ثبوت ہی نہیں ملتا نا پہلے کا. اس کا ثبوت ہی نہیں. ہاں، خالی جانکاری ملتی ہے، جانکاری ملتی ہے حدیثوں میں ہے. اچھا، حدیثوں میں اس کا بھی ورنن ہے کہ 17,000 جو وحی تھی ان کا 17,000 وحیوں کا انواد یا جو ظاہر ہوئی تھی وہ حضرت علی کے پاس تھی. جی یہ ان کا ہے. اچھا، اسی چیز پہ جب ہم قرآن و حدیث کی ہم چرچا کر رہے ہیں، ایک شبد آتا ہے جہاد. تو جہاد میں بھی جہاں تک میرے لیے پڑھا ہے میں نے، جہاد 2 طریقے کا بتایا گیا ہے، جہاد الاکبر اور جہاد الاصغر. تو جہاد الاکبر تو بہت اچھی چیز ہے کہ وہ انسان کے لیے سوئم میں اپنے آپ کے اندر سدھار لانے کی بات کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے. آپ جہاد الاصغر کی بات کر رہے ہیں جس میں کافر شبد کی ذکر کی گئی ہے. تو کافر جو آپ نے پریبھاشت کریں گے تو کافر کو کیسے پریبھاشت کریں گے؟ دیکھو جی، سدھار لانے کی سمسیا تو یہ ہے، سب سے پہلی سدھار لانے کا میں مانتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں بتایا سدھار کون کون سے لانے ہیں. یہ حدیثوں میں بھی نہیں بتایا کہ تمہیں کون سے سدھار لانے ہیں اپنے اندر. قرآن میں نہیں بتایا کہ تمہیں اس طرح کے سدھار لانے ہیں. یہ جہاد اچھا ہے، سدھار لانے کا کانسیپٹ اچھا ہے، لیکن کہا کہ کافر کا جو پوچھا آپ نے، کافر جو ہے وہ قرآن کے مطابق یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، یہ جنت جہنم پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، نبی محمد کو اپنا نبی نہیں مانتا، وہ یعنی پورے اسلام کو جھوٹا کہتا ہے، وہ کافر ہے اسلام کے نظر میں. اب اس میں خود قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ توبہ کی 28 ہے، 29 ہے، 5 ہے کہ اس میں مارنے کا بھی حکم دیا ہے، ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ کھانا اٹھنا پیٹنا سب کچھ منع ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے طور پہ ہم ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت بھی ہے، وہ مجھے دھیان نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کافروں سے دوستی کر سکتے ہو، مطلب ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، کھانے کا حکم ہے بس، خالی دوستی کا نہیں ہے. دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کے ساتھ سنبندھ نہیں رکھ سکتے کسی طرح کا، یہ بھی ذکر آیا ہے. سورہ توبہ کی بہت بڑی وہ ہے، اس پہ اٹھتے ہیں سوال بہت. اور یہ تو سیدھا سیدھا حکم ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کے دین اسلام کو جھٹلاتا ہے اور آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، تو آپ جب حرمت کے 4 مہینے تمہارے گزر جائیں تو آپ انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور قتل کر دو اور ان کے لیے داغ لگا کے بیٹھو. اور پھر اگر وہ نہیں مانتے اس بات کو پھر بھی اور کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہنے کا مطلب ہے کہ ہندو لوگ، آج کے میں اس بھاشا میں بول رہا ہوں کہ ہندو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مان سکتے اسلام کو لیکن ہم امن چاہتے ہیں، پھر ان کو جزیہ دینا پڑے گا. جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گنڈا ٹیکس دینا پڑے گا، تب ان کے بیچ میں آپ رہ سکتے ہو. لیکن میں نے اگر اس چیز کو کہیں اور میں نے پڑھا ہے اور دھرم کے حساب سے دیکھوں تو وہ انہیں ماریں گے نہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میں کہتا ہوں ہندوؤں کے بیچ میں رہنے کے لیے، تو ہندو لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ تو ہمیں ٹیکس دے یا کر دے، تو اگر ہندو دھرم کو نہیں مانتا ہم تجھے مار دیں گے. لیکن اسلام کا یہ کانسیپٹ اس آیت کے انوسار یہ ہے کہ ان کو مار دو جہاں پاؤ، اور اگر وہ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، لیکن ٹیکس دینا پڑے گا.
دیکھیے اس بیچ میں ایک سوال اور بنتا ہے، آپ نے کافر کو پریبھاشت کیا، تو اسلام میں ایک کنسیپٹ آتا ہے دعوت کا، جی تو کیا قتل کرنے سے پہلے دعوت کا کنسیپٹ جو آپ نے کہا کہ اسلام کی دعوت دیجئے، اسلام کو قبول کر لیجئے، اس کنسیپٹ کو اگر نہ مانے تب اس کے بعد قتل کیا جانا انیواریہ ہے؟ اگر انیواریہ ہے، میرا اگلا پرشن یہ بھی ہے اسی میں، اگر انیواریہ ہے تو آج ہندوستان میں لگ بھگ 20 کروڑ مسلمان ہیں، اس 20 کروڑ مسلمان کے لیے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 کروڑ مسلمان قتل کرنا شروع کر دے گا اسلام کو مانتے ہوئے؟ بالکل بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ شریعہ قانون نہیں ہے، قرآن کا قانون نہیں چل سکتا فی الحال، لیکن جب چلے گا وہ سارے قرآن پہ عمل کرنا ان کے لیے ثواب ہوگا، نیکی ہوگی، ایک اللہ کو راضی کرنے کا حکم ہوگا اگر یہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے یا اس کا قانون نازل ہوتا ہے۔ اب تم دیکھ لو ایران کے اندر، وہاں پہ قرآن کو پوری طرح سے نبھایا جاتا ہے، وہاں پوری طرح سے وہاں چوری کاٹنے کے جو جرم ہے وہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہاں پہ نہ یہ پوچھا جاتا بھائی تو نے کیوں کی، یا اس کو موقع دیا جاتا ہو، نہیں، سیدھے سیدھے ہاتھ کاٹ دو جی۔ اگر کسی نے ریپ کر دیا تو ریپ کر کے سب شرمسار کرنا ہوگا، زمین میں گاڑ دو، پتھروں سے مار مار کے سب مار دو۔ یہ ایسے ایسے حکم ہیں قرآن کے، اسلام کے۔ تو یہ اگر رہی بات دعوت کی، تو دعوت کا تو کسی اس میں بتایا ہی نہیں گیا تو کہ تمہیں دعوت کیا دینی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ اے نبی تو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور تیرا یہ کام ہے کہ تو دعوت دے، اسلام کی اچھائیوں کو پیش کر، یہ اچھائی کو چھوڑ دے، بس یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا آخری وہ ہے مذہب، اس کو ماننا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا، ماننا پڑے گا۔ اور تمہیں صرف حاکم نہیں بنایا ان لوگوں پہ، نہ ہی تم ان پہ زور زبردستی کر سکتے ہو، تمہارا کام ہے دعوت دینے کا، اس کو منوانا نہ منوانا وہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ نے اتنا کہہ دیا تو پھر یہ جنگ کے آثار کیوں بنے دنیا کے اندر؟ اسلام میں اتنی جنگیں کیوں لڑی گئی؟ کیونکہ جنگ تو تبھی ہوتی ہے نا جب زبردستی کی جاتی ہو کسی چیز پہ۔ مان کے چلیے کوئی آدمی مورتی پوجا کر رہا ہے، کسی اور دھرم کو مان رہا ہے وہ، تو میرا کام ہے سیدھا اس کو یہ کہنا کہ بھائی میں ایک نیا دھرم لے کے آیا ہوں اور وہ سچا ہے، کہ جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور نہیں مانے گا تو وہ ناکام ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، یا 1 2 بار یا 10 بار کہہ سکتا ہوں، بس نکلتے بڑھتے کہہ سکتا ہوں، راجی پیار سے کہہ سکتا ہوں، نہیں مانتا مت مانو بھائی۔ لیکن وہاں پہ ان کو زبردستی کہا گیا اور ان کے بتوں کو توڑا گیا، ان کے مذہب کو گالی دی گئی، اور جب ایسا ہوگا نا تو سامنے والا چپ نہیں بیٹھے گا، وہ بھی تم پہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے گا، چاہے وہ مارے یا جنگ کرے یا لڑے، بھلے ہی چاہے وہ پاور میں نہ ہو۔ تو یہی کارن ہوا کہ جنگ لڑنے کے یہ کارن بنے، اور کہتے ہیں لوگ کہ اس اللہ کے نبی پہ ایسے ایسے ظلم ہوئے، وہ ظلم بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ان کے بتوں کو گالیاں دی۔ یہ بتاتے ہیں بھی کہ کعبے کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو توڑا گیا تھا، اب ان کی آستھا کو ٹھیس پہنچایا گیا، تو ان لوگوں نے سازشیں کی، سازشیں کر کے ماریں گے بھائی، کم پاور میں ہے تو سازش ہی کریں گے نا، اگر پاور میں ہے تو وہ ڈائریکٹ آکرمن کریں گے، اٹھوا لیں گے اس کو۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم ورتمان پرپیکش کی بات کریں اور ہندوستان جیسا آپ نے کہا ہندوستان کی بات کریں، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارا جو مسلم سمدائے ہے اس مسلم سمدائے کو آج وہ سمان نہیں پراپت ہو رہا ہے جو پراپت ہونا چاہیے اور جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا آپ کے کتنانوسار یا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے اس سب کے پیچھے کیول دینی تعلیم ہے اور ان کا جو مسلم سمدائے ہے اس کا جو آج ہماری ماڈرن ایجوکیشن ہے اس سے دور ہونا ہے؟ یا میں اگر اس کے لیے اکٹھا ہو کے کہوں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسوں کے دوارا دی جانے والی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلموں کے سمان میں بادھک بن رہی ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں کہ مسلمان برا نہیں ہے، مسلمان کیا انسان برا نہیں ہے کوئی بھی، اس کی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ اصل ذمہ دار ہے اس چیز کی۔ مثلاً کہ آپ کا کوئی دوست ہے مسلمان ہے، اس کو تم بڑے پیار سے رہے، اس کے ساتھ بچپن سے رہے، اور اگر اس کی تمہیں کٹرتا یا اس کی انسانیت دیکھنی ہے تو سیدھا سیدھا اس کو بولو بھائی رام رام، وہ تمہیں رام رام نہیں بولے گا، وہ ہاتھ ہلا کے ایسے اشارے کر دے گا۔ یا تم اس کے دھرم پہ اس کے بارے میں بات کرو گے بھائی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے تیرے مذہب میں، بھلے ہی اس کو نہیں پتا اور پتا بھی ہے تو وہ سیدھا سیدھا آپ کو بولے گا جی اس پہ بات مت کر، نہیں تو پھر یار میں تجھ سے بات نہیں کروں گا کبھی بھی، یہاں تک بول دے گا وہ، اور آپ سے بولنا چھوڑ دے گا۔ یہ میں مانتا ہوں بالکل یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، اور ایک تعلیم ہے قرآن کی اور ایک تعلیم ہے ملا مولویوں کی جو ہمیں کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے ایسی مطلب ایموشنلی اٹیک کرتے ہیں کہ بھائی تم اتنا دو گے تو تمہیں اتنا ملے گا، 70 ملے گا، 70,000 ملے گا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں کہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا ملے گا۔ بس یہ ایسے لالچ دیے جاتے ہیں جنت کی حوروں کے اور اللہ کی رضا کے۔ ارے بھائی اگر اللہ ہے بھی نا، چاہے اسے اللہ مان لو یا کوئی ایک مان لو جو ہے دنیا کو بنانے والا، چلو میں اسے اللہ ہی کہتا ہوں،
وہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے ہی بنائے ہوئے بندے کو ایک سے تو پیار کر رہا ہے اور ایک کو مارنے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کو مار کے یہ مجھے نہیں مانتا. کیا تو نے خود نہیں کہا اپنے نبی سے؟ اللہ سے کہہ رہا ہوں، کیا اللہ نے خود نہیں کہا کہ اے میرے نبی میں منوانا چاہوں گا تو میں خود منوا لوں گا؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اس بندے سے کہ تو اسے مار، یہ مجھے مانتا نہیں ہے؟ کیا تیرا زور نہیں چل رہا اس بندے پہ جو نہیں مان رہا، یا اس کا زیادہ زور چلتا ہے جو مارے گا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی نا بھائی. اللہ کا حکم یا تو زور نہیں چل رہا، اور اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو اسے منوا سکتا ہوں، لیکن منوا نہیں رہا، لیکن مروانا چاہ رہا ہے. تو یہ نفرت نہیں تو کیا ہے پھر؟ نہیں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس چیز سے، اگر میں اس چیز سے میں آپ کو اس طریقے سے کہوں کہ دیکھیے جب اسلام شروع ہوا تو وہ دور جاہلیت تھا. اس دور جاہلیت میں کہیں پر نیم قانون اتیادی یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن آج ہمارے پاس سمویدھان ہے، آج ہمارے پاس قانون ہے، آج سب کچھ ہے. اس کے باوجود ہمیں چھوٹ پوٹ ایسی گھٹنائیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جہاں پر اسلامک کٹرواد دکھائی دے جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوا کنہیا کمار کا ادھارن. جی، کنہیا کمار کا ادھارن جو ہے جس میں نعرے لگے سر تن سے جدا، نپر شرما کا ادھارن دیکھیں گے سر تن سے جدا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلام کے دوارا ہی کٹرواد سکھایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں کیا اس چیز پہ آپ کا سندیش کیسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ماڈرن ایجوکیشن بھی ان کے لیے سکھائیں، نہ کہ یہ کہہ کے کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے یا ایکس مسلم ہو جائے. میں کبھی نہیں کہتا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو یا اس کی پڑھائی مت کرو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائی اسلام کو پڑھو، تم اس حد تک پڑھو کہ جب تک تمہیں یہ نہ لگے کہ ہاں میں پڑھ چکا ہوں سب کچھ. پڑھو اسے بھی، اور تم دنیا کی تعلیم بھی لو جو ہمارے اچھائی کے کاموں میں پیش آتی ہے، یعنی کہ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اس دیش سے کام آؤ یار. ایسے ایسے کام کرو، ایسی بھی پڑھائی لو. میں نہیں کہتا اسلام کو چھوڑ دو یا اس کو مت مانو یا اس کی پڑھائی مت کرو، کرو بھائی. میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا، اسلام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی پڑھائی بھی کرو، سب کچھ کرو، ایک بڑا وہ آپ کا کیا نام ہے کلمہ جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی گواہی دینا کہ لا کہ کچھ نہیں ہے. لا کا مطلب کہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الا اللہ کے اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا ہی، اللہ کے سوا کچھ، مطلب لا کا مطلب کچھ نہیں، اور الا اللہ کے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ایک عبادت کے لائق ہے. اور محمد رسول اللہ کے رسول اور بندے ہیں کہ اس کو فالو کر کے تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے. یہ گواہی تمہیں دینی ہے دل سے. اور ان کچھ 7 چیزیں ہیں جن پہ تمہیں اپنا ایمان رکھنا ہے، تب آپ اللہ کے راضی نامے میں حقدار ہوگے. جنت کا یقین، فرشتوں پہ یقین، قسمت پہ یقین، سمجھے جی، ان چیزوں پہ، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھنا ہے. ان چیزوں پہ تمہیں یقین کرو گے، تب گواہی دو گے، تب ہی تم سچے مسلمان کہلاؤ گے. اور ایک 2 کانسیپٹ اور ہیں اسلام کے